السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو براس ٹیکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نقبت ملک اور ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ زید حامد صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اکنامک ٹیررزم پہ ایک سیریز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم 14 پروگرامز اب تک کر چکے ہیں. ابھی حکومت کو ایسے کیا میجرز ہیں، ایسے کیا سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے، ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی پرائیویٹ بینکنگ کے حوالے سے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. زید حامد صاحب، ہم پروگرام کو کنٹینیو اسی بات سے کریں گے. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے سر کہ پرائیویٹ بینکنگ کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، ہم جو پچھلے 14 پروگراموں میں پوری اکنامک سسٹم، اکنامک پالیسیز اور اکنامک سسٹم کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں. اس کے بعد تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پرائیویٹ بینکنگ سسٹم اور پرائیویٹ بینکنگ انٹرسٹ معاشرے کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں. ہم ان کے کچھ بیسک پیرامیٹرز کی پہلے بات کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے بڑا نقصان جو پرائیویٹ بینکنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کے رہ جاتی ہے، چند ایسے افراد کے ہاتھوں میں جن کا موٹو پروفٹ نہیں، گریڈ ہے، جن کا مقصد چیزوں کو، دنیا کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو کنٹرول کرنا ہے. تمام معاشرے کی دولت جب ایسے چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو بذات خود اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. یہ تو تباہی کے لیے پورا سامان یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. حدیث شریف ہے، قرآن ہے، دین ہے، بنیادی احکامات، فنڈامنٹل پرنسپلز آف اکنامک پالیسی سسٹم یہ ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پورے معاشرے، پورے ملک کی دولت اکٹھی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کہ جب پرائیویٹ بینکنگ کی ایک سب سے اسٹرانگ ایکسرسائز جس کے نتیجے میں یا پریکٹس جس کے نتیجے میں یہ معاشرے میں اپنی ڈیٹ بیسڈ، ربا بیسڈ اکنامک ماڈل کو پریکٹس کرتے ہیں وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے. فریکشنل ریزرو کا مطلب ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ 100 روپے کو آپ کئی دفعہ اسی کو قرض دے کے آگے لوگوں کو. تیسرا، سود کا سارا کاروبار جتنا بھی انٹرسٹ پہ، جب فریکشنل ریزرو کے ذریعے جب آپ قرض دیتے ہیں تو وہ سود پہ دیا جاتا ہے، تو سود بذات خود. اور اس کے بعد جو گلوبل اکنامک ماڈل ہے کہ پوری دنیا کو گولڈ سے ہٹا کر پیپر پہ اور پیپر سے ہٹا کے ڈیجیٹل پہ اور ڈیجیٹل سے ہٹا کے چپس کے اوپر جسموں کے اندر گھسا دی جائیں گی، اس سارے اکنامک ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کے انسٹرومنٹ پرائیویٹ بینکس ہیں. صحیح. دیکھیے، اب ہم سمپلیفائی کرتے ہیں. پہلی چیز ہو گئی پرائیویٹ بینکنگ بذات خود. اس کے انسٹرومنٹس کیا کیا ہیں؟ اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے پیپر اور ڈیجیٹل کرنسی. دوسرا اس کا انسٹرومنٹ ہے ربا، سود، جس کے اوپر یہ منی لینڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کا انسٹرومنٹ ہے فریکشنل ریزرو، جس کی وجہ سے معاشرے میں انفلیشن یا مہنگائی پھیلتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، جب ہم ایک مذہبی دہشت گرد کو جو خودکش حملہ کر کے 40 لوگ مار دیتا ہے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، تو اس اکنامک ماڈل، اکنامک سسٹم، اکنامک پریکٹس کے بارے میں کیا رائے ہوگی جو اکنامک دہشت گردی، معاشی دہشت گردی پوری دنیا میں مبتلا کیے ہوئے ہیں؟ زائنسٹ بیسڈ اکنامک ماڈل جن کی وجہ سے کروڑوں لاکھوں انسان مرتے ہیں اور ان کی تیاری ہے کہ 5 یا 4 ارب انسانوں کو اگلے 20 سال کے اندر مارا جائے یوزنگ دس بینکنگ سسٹم. نیوکلیئر ویپن سے اتنے انسان نہیں مریں گے جتنی ماڈرن بینکنگ سسٹم سے لوگ مریں گے. اس وقت جو تمام دنیا میں فوڈ کرائسس ہے، فیول کرائسس ہے، پوری دنیا میں جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، پوری دنیا کے اندر جو کرنسی ڈیویلویشن کی اسٹریٹجیز ہیں، پوری دنیا کے اندر جو اسٹاک کریشز ہیں، پوری دنیا کے اندر جو مینیپولیشن کی جا رہی ہے گلوبل فیول، فوڈ اور انرجی سورسز کی، وہ تمام ممکن ہی نہیں ہے جب تک پرائیویٹ بینکنگ انٹرسٹ پوری دنیا کی گلوبل منی سپلائی کنٹرول نہ کر رہے ہوں. یہ خود پرائیویٹ بینکرز ایکنالج کرتے ہیں کہ دے آر اے کرس آن دس ارتھ. وہ لعنت ہے اس دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے. لیکن چونکہ یہ تخبط الشیطان من المس، جیسے قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے، تو چاہے وہ فیڈرل ریزرو ہو پرائیویٹ بینک، یا بینک آف انگلینڈ ہو پرائیویٹ بینک، یا پاکستان میں قائم فورن پرائیویٹ بینک یا لوکل پرائیویٹ بینک، چاہے وہ سنسیئر لوگ بھی ہوں اس کے اندر کام کرنے والے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ دے آر پارٹ آف اے گلوبل سسٹم جس کے نتیجے میں معاشرے کو، قوموں کو، ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کا کام لیا جاتا ہے. دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکنز کی کتاب ہم پہلے بھی ریفر کر چکے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے. دیکھ لیجئے کس طریقے سے بینکنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے کرنسی سپلائی کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے، انفلیشن کریٹ کرنے کے لیے، قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اس معاملے میں تو قطعاً اب کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. جب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں پورے اپنے 14 پروگراموں کو، آج 15 پروگرام اس کے اوپر 15واں ہو رہا ہے، کہ دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے،
پاکستان کے پچھلے چند سالوں میں 4-5-6 سال میں پورے معاشرے کا پروفائل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے پرائیویٹ بینک نے. کس طرح؟ ہمیشہ ہمارے بڑے ہم کو یہ کہا کرتے تھے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ پلان کرتے رہتے ہیں کہ سود پہ قرضہ کہاں سے لیا جائے, ویکیشن قرض پہ کر لی جائے, اپنی خریداری قرض پہ کی جائے, تعلیم کے لیے لون لے لیا جائے, گاڑیوں کے لیے لون لے لیا جائے, گھر بنانے کے لیے لون لے لیں. یعنی پورے معاشرے کو جب آپ ایک قرض میں مبتلا کر دیتے ہیں, یعنی حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قدر پیسہ لیزنگ کے ذریعے اور لینڈنگ اور لوننگ کے ذریعے مارکیٹ میں ڈالا گیا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک بن گیا کہ جہاں پر آپ گاڑی خریدنے جائیں تو کیش پر گاڑی مہنگی ملتی ہے اور قسطوں پہ سستی ملتی ہے. پروسیس ریورس ہو گیا ایون اکنامک ماڈلز کا کہ ہمیشہ کیش پہ چیز سستی ہوتی تھی, قرض پہ مہنگی ہوتی تھی. کیونکہ ہزاروں لوگ پہنچ گئے گاڑیاں خریدنے کے لیے, گاڑیاں اپنی مارکیٹ میں نہیں تھیں تو کیش پہ مہنگی مل رہی ہے. جب اس قسم کا اکنامک ماڈل بنا ڈالا انہوں نے, جب لوگوں کی ڈیزائرز اور خواہشات نفس کو اس مقام پر بھڑکا دیا, آپ کو یہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مستقبل کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے میں ہے اور چپ کارڈ استعمال کرنے میں ہے اور ڈیجیٹل اکانومی استعمال کرنے میں ہے, تو اب تو ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دس از واٹ دا زائنسٹ وانٹیڈ. ان کی گلوبل گورنمنٹ کو گلوبل اکنامک ماڈل کو قائم کرنے کے لیے انسان کو یہ سمجھانا اور بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہمارا غلام ہونا ہے, اور آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ ہمارے غلام ہوں, آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ آپ ہمارے کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے مقروض ہوں, ہم سے سود پہ قرض لیں, ہمیں سود ادا کریں, تاکہ ہم آپ کو اپنے اچھے غلاموں کی طرح سنبھال کے رکھیں. آپ کی لائف سٹائل ظاہراً دیکھنے میں بہت اچھی ہوگی, لیکن آپ کو نہ راتوں کی نیند آئے گی, ہر وقت آپ یہ سوچتے رہو گے کہ اگلی انسٹالمنٹ میں نے کب ادا کرنی ہے. اپنی ضرورتیں, آپ کی چادریں تو بہت پہلے چھوٹی ہو چکی ہیں, آپ کے پاؤں تو بہت آگے پھیلا دیے آپ نے اپنی چادروں سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید پاؤں پھیلاتے چلے جائیے, جو چادر آپ کی ختم ہی ہو چکی ہے. یہ سارا کچھ ملک میں جو فساد برپا کیا ہے, یہ پرائیویٹ بینکنگ سسٹم کے ان کانسیپٹ اور آئیڈیاز نے کیا ہے جو براہ راست ویسٹرن اکنامک زائنسٹ ماڈل نے دیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے معاشروں میں. یہ جو پوری دنیا, اور صرف ہم یونیک نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں, کیونکہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے اس کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ یہ پوری دنیا میں ایک ڈیجیٹل اکانومی قائم کر سکتے ہیں. اینڈ دے آر گوئنگ آن اے ویری فاسٹ ٹریک بیسس. آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے اگریسولی کریڈٹ کارڈ کو اور ڈیجیٹل اکانومی کو لونز کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس طرح گلیمرائز کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کی اعلیٰ ترین چیز یہی ہے. حالانکہ ان کی مثال دیکھیے, ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. پہلے جب غلامی ہوا کرتی تھی, سلیوری ہوتی تھی, جب فزیکل سلیوری, آج کل اکنامک سلیوری ہوتی ہے, پہلے فزیکل سلیوری تھی, تو جو انگریز پلانٹیشنز پہ, جو جہاں جہاں ان کے بڑی بڑی کالونیز تھی, نوآبادیاتی نظام تھا, جہاں پر وہ کام کرتے تھے وہاں بھی 2 طرح کے غلام ہوتے تھے. اس پر ہم تھوڑی دیر میں آپ سے بات کریں گے. جی زید صاحب, جاری ہے گفتگو ہماری اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی زید صاحب کنٹینیو پلیز. دیکھیے, ہم آپ سے بات کر رہے تھے 2 طرح کے غلاموں کی. پہلے زمانے میں پلانٹیشنز پہ, کھیتوں میں, نوآبادیاتی نظام میں جو مزدور غلام کام کیا کرتے تھے, اس میں ایک وہ ہوتا تھا کہ جو اپنے ماسٹر کے گھر میں رہا کرتا تھا, یعنی اپنے آقا کی خدمت گھر میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا. آقا اس کو بہترین لباس پہناتا تھا, ہاتھوں میں دستانے ہوتے تھے, وہ آقا کے کمرے میں جاتا تھا, اس کی خدمت کرتا تھا, اس کے دسترخوان سے کھاتا تھا, اور وہ اس گھر کے اس ماحول میں رہتا تھا جس میں وہ آقا اس کا رہا کرتا تھا, مگر تھا غلام وہ. بالکل. دوسرا غلام وہ تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا, جس کو کوڑے پڑتے تھے, جس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے, جس کو پھانسیاں سولیاں چڑھائی جاتی تھیں, جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, اور جو حسرت سے دیکھتا تھا آقا کے کچن کی طرف کہ وہاں سے کوئی ٹکڑے پھینک دی جائیں تو میں اپنا گزارا کروں. تھے دونوں غلام. جو ماڈرن زائنسٹ بینکنگ سسٹم ہے, اس کا جو فریکشنل ریزرو سسٹم ہے, اس کا جو سود پہ منی لینڈنگ کا نظام ہے, اور اس کا جو کریڈٹ کارڈ بیسڈ اکنامک ماڈل ہے, چاہے وہ ویسٹرن دنیا کے لیے ہو یا سو کالڈ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ہو, یہ دونوں تہذیبیں غلام ہیں اس اکنامک ماڈل کی. اور آقا جو اس وقت آج کے دور میں بنا ہوئے ہیں, وقت کے دجال اور فرعون, وہ یہ زائنسٹ اکنامک ماڈل کو چلانے والے فری میسنز جن کا ہم نے ذکر کیا تھا, یہ زائنسٹ. آپ اگر یہ کہیں کہ صاحب یہ پورا نظام مغرب میں تو بڑا کامیابی سے چل رہا ہے, ان کا لائف سٹائل تو اتنا زبردست ہے, خوبصورت گاڑیاں ہیں, اچھے گھر ہیں, اور دیکھنے میں تو زبردست زندگی گزر رہی ہے, مقروض وہ بھی ہیں. یہ وہ غلام ہیں جو آقا کے گھر میں رہتے ہیں, لہذا آقا ان کو ظاہراً اچھا ٹریٹ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے خدمت ہی کرنی ہے وہاں پہ رہ کے اس نظام کو چلانے کے لیے. اور جو باقی پوری دنیا ہے, یہ وہ غلام ہے جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, جن کو ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں گزارا کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظالمانہ غلام بنانے والا نوآبادیاتی نظام جائز قرار دے دیا جائے. آج کے اکنامک ماڈل میں اگر چند لوگ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں تو غلام وہ بھی ہیں.
اور انسانیت کو اگر انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنا ہے، جو کہ فنڈامنٹل قانون ہے، فنڈامنٹل پرنسپل ہے، فنڈامنٹل ریزن ہے اس دین کے لانے کا، ایک جسٹ اکنامک ماڈل بنانے کا، اور وہی بات ایگزیکٹلی قائد اعظم نے اپنے آخری تقریر میں بھی کہی تھی کہ انسانیت نے انسانیت کو غلام بنا لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ماؤں نے تو لوگوں کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ انسان کو اگر آزادی چاہیے، اف یو وانٹ فریڈم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا صرف ایک اپنا جھنڈا ہو، صرف اپنا ایک ملک ہو، صرف اپنا ایک قومی ترانہ ہو۔ آزادی یہ بھی ہے کہ انسان اپنا معاشی، اپنی اکنامک ماڈل، اپنا رزق یہودیوں سے، کافروں سے، زائنسٹ سے آزاد کرا کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ وی ہیو نو چوائس ناؤ۔ یہ ہمیں ویسے ہی تباہ کر دیں گے، ویسے ہی ہمیں تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری فوڈ سپلائی کنٹرول کر رہے ہیں، ہماری اکنامک ماڈل، اکانومی تباہ کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، سوشل مورل ویلیوز تبدیل کر کے رکھ دی۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کبھی ہمیں قرض پہ بڑا نہیں کیا تھا۔ آج معاشرے کا ہر شخص سوچتا ہی صرف یہ ہے کہ میں قرض کیسے لوں، کریڈٹ کارڈ کیسے استعمال کروں، لیزنگ کیسے کرا لوں، لینڈنگ کیسے کر لوں، گزارا اس پہ کروں۔ یہ معاشرے کی تہذیب بدل گئی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک باتیں ہوتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد۔ ہمیں اپنی سپیڈ کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا اور سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا اس نیچرل اکنامک ماڈل کی طرف کہ جس کو ایک آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے، گلیمرائز کر کے انہوں نے ایسا بنا دیا ہے۔ اور یہ سارے انسٹرومنٹس اس پروسیس کو اچیو کرنے کے پرائیویٹ بینکس ہیں، چاہے فورن یا لوکل۔ اینڈ دیٹ از وائی ان اے جسٹ اکنامک ماڈل اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر پرائیویٹ بینکس کو ہم ختم کر دیں گے تو جو بیسک سروسز ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں آج کے معاشرے میں، پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، ڈپازٹ رکھنے ہیں، چیک ایشو کرنے، وہ سب کیسے ہوں گے؟ دیکھیے ہم اس کے اوپر ایک بات آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری بینکس بھی ہیں جی۔ جو سرکاری بینکس ہوتے ہیں وہ پروفٹ ڈریون یا گریڈ ڈریون نہیں ہوتے، یعنی ان کا مقصد جو ہے بہت پروفٹ کمانا یا لالچ کے تحت، گریڈ، لالچ کے تحت آپریٹ نہیں کرتے وہ، جس طرح پرائیویٹ بینکس ہیں۔ پرائیویٹ بینکس کا مطلب دن دونی رات چوگنی بڑھا چڑھا کے سود لینا، اور یہ ساری فریکشنل ریزرو کا مقصد یہ ہے کہ راتوں رات پورے معاشرے کو یہ کنٹرول کر لیں۔ جیسے کہ اس بینکر نے کہا تھا، بینک آف انگلینڈ کے چیئرمین نے، کہ ہم لوگ راتوں رات ساری دولت ہم سے لے بھی لی جائے تو صرف ڈپازٹ کرنے کی طاقت ہمیں دے دی جائے تو ہم راتوں رات پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں دوبارہ۔ یہ اختیار اور طاقت صرف پرائیویٹ بینکس کے پاس ہوتا ہے۔ ایک انسان کی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے بینک میں رکھ سکے، ڈرا کر سکے اور چیک ایشو کر سکے اور منی ٹرانسفر، بالکل چیک بھیجنا ہے، ڈرافٹ بنوانا ہے، پے آرڈر بنوانا ہے، یہ سارے کام تو سرکاری بینک بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں جی۔ اور باقی وہ تمام ایسپیکٹس جو ایک معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل اکانومی، فریکشنل ریزرو، یہ سارے معاملات، یہ سارے پرائیویٹ بینکنگ کے ہیں۔ سرکاری بینک بھی کرتے ہیں ان کو، لیکن سرکاری بینکس کو اب ہم اگلے سٹیپس پہ یہی آئیں گے کہ سرکاری بینکس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سٹیپس وہی ڈسکس کر رہے ہیں جو حکومت وقت کو لینے چاہیے۔ اپنے معاشرے کو مہنگائی سے، انفلیشن سے، ڈی ویلویشن سے، کرپشن سے، مورل ڈی جنریشن سے، ڈیجیٹل اکانومی سے اور اس زائنس اکنامک آرڈر سے نکالنے کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ پرائیویٹ بینکنگ کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف خود اگر آپ زائنس کے اپنے اوریجنل پیپرز اٹھا کے دیکھیے جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم دنیا پر ایک گلوبل اکانومی قائم کر لیں گے، پوری دنیا کو کنٹرول کر لیں گے، اور جن جن علاقوں پہ ہم قبضہ کریں گے وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو پرائیویٹ بینک بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، صرف ہمارے اسٹیٹ کنٹرول بینکس ہوں گے۔ یعنی خود تو یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے پرائیویٹ بینکس کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تب کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پرائیویٹ بینک قائم کرے وہاں پہ، اس وقت صرف ان کے اسٹیٹ بینکس ہوں گے جو پوری دنیا کی اکانومی اور پوری دنیا کی منی سپلائی کو کنٹرول کریں گے۔ یہ ان کے اپنے پیپرز میں لکھا ہوا ہے، بکس اویلیبل ہیں، پرنٹ ہوئی ہوئی ہے اس پہ۔ دے ریئلائز دس کہ پرائیویٹ بینکنگ جو حکومت سے انڈیپینڈنٹ ہو کے پالیسیز بنا رہی ہو اور معاشرے کے پورا فیبرک تبدیل کر دے، اکنامک، سوشل، مورل، انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے دہشت گرد آ کے پورے معاشرے کو دہشت میں مبتلا کر دے اور فیبرک تبدیل کر دے۔ زید صاحب، پرائیویٹ بینکنگ کے جو نقصانات ہیں وہ تو سامنے آ گئے، اب میجرز کیا ہیں، اب آلٹرنیٹو کیا ہے جو اس کے لیے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات جیسے ہم نے آپ کو بتائی، ایک چیز جب طے ہو چکا ہے کہ وہ پوائزن ہے، وہ زہر ہے، تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو بی پٹ سائڈ۔ ٹھیک ہے، باقی سوال یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پھر منی سپلائی کون کنٹرول کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے پرائیوٹ بینکس میں ہیں، اگر آپ پرائیویٹ بینک کو ڈسکریج کرتے ہیں، ڈسکریج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈسکریج کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجیے سود پہ کاروبار آپ نہیں کریں گے، ویسے ہی بند ہو جائیں گے وہ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ فریکشنل ریزرو جو ابھی 7، 8، 9، 10% جتنا بھی وہ رکھتے ہیں، باقی 80-90% وہ سود پہ آگے قرضے دے دیتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجیے فریکشنل ریزرو پہ آپ بینکنگ نہیں کر سکتے، یعنی جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنا ہی آپ قرض دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، یہ تب بھی بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو منع کر دیجئے کہ آپ یہ جو معاشرے کو قرض میں مبتلا کرنے کے لیے فالس کریڈٹ
क्रेडिट कार्ड, डिजिटल करेंसी, डिजिटल इकोनॉमी, लीजिंग, लेंडिंग, लोनिंग, ये सारा सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, इसको बंद कर दीजिए, फिर भी इनको प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी ये बंद हो जाएंगे। द क्वेश्चन इज कि इनकी बुनियाद सारा कुछ रिबा और सूद पे है, और सूद के मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स पे है, मुख्तलिफ शक्लों पे है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। सूद बताते खुद एक बुरी चीज है, ठीक है, फ्रैक्शनल रिजर्व मजीद एक नापाक चीज है, और पेपर करेंसी उससे बड़ी नापाक चीज है। तो ये तो पूरा सिस्टम ही इस पे चल रहा है, आप किसी एक को भी निकाल दे तो ये कोलैप्स कर जाता है। हम इस वक्त एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जिसमें ओवरनाइट स्विच करना पेपर करेंसी से गोल्ड इकोनॉमी की तरफ या रियल वेल्थ इकोनॉमी की तरफ फिलहाल ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम से कम जो पेपर इकोनॉमी की भी जो ज्यादा बुरी चीजें हैं उनको तो रिड्यूस किया जा सकता है। और सबसे बुरी चीज पेपर करेंसी इकोनॉमी की यह है कि मनी सप्लाई प्राइवेट हाथों में हो, प्राइवेट हाथों से निकाल के इसको पहले तो कम से कम स्टेट के हाथ में लाइए। ठीक है, सरकारी बैंक, अब गो के बैंक की इस्तेलाह मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये पेपर इकोनॉमी बेस्ड ही है। जब ये रियल वेल्थ बेस्ड होगा तो हम इसको बैंक नहीं कहेंगे, बैतुल माल कहेंगे। सरकारी बैंक जैसे नेशनल बैंक है और मुख्तलिफ सरकारी बैंक जो मौजूद है यहां पे, वो तमाम सर्विसेज दे सकते हैं जो कि एक बेसिक माशरे को अपना सिस्टम चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, जिसमें डिपॉजिट्स भी हैं, अकाउंट्स भी हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी भी है, इवन लोनिंग भी है। ठीक है, और सरकारी बैंक चूंकि सरकार कंट्रोल करती है, हुकूमत कंट्रोल करती है, और उसके वो मोटिव्स नहीं होते कि जो प्राइवेट बैंकिंग के होते हैं। और ये जाहिर है क्रेडिट कार्ड्स को और डिजिटल करेंसी को, डिजिटल इकोनॉमी को, लीजिंग को, लोनिंग को, लैंडिंग को इस तरह प्रमोट नहीं करेंगे तो माशरे में एक ठहराव आ जाएगा। देखिए, जब आप 140 पे जा रहे हैं और हादसा बिल्कुल होने वाला हो तो समझदारी ये कहती है कि स्पीड कम करके 70-80 पे आ जाइए, सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती है। तो फिलहाल हम सिर्फ स्पीड स्लो करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बात को कंटिन्यू रखेंगे, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी, ज़ैद साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए, जिस लम्हे आप माशरे में जिस वक्त आग लगी हुई है, कर्ज की, लोन की, इन्फ्लेशन की, ये सारी तबाही को थोड़ा स्टेबलाइज करने की जरूरत है ताकि कम से कम इस पेपर इकोनॉमी के अंदर भी रहते हुए हम कुछ ऑपरेट कर सके, कुछ स्टेबल पॉलिसीज बना सके। इस वक्त तो लिटरली आपे से बाहर हो गया सारा मामला, और ये सब प्राइवेट बैंकिंग की वजह से हुआ है। सरकारी बैंक, स्टेट बैंक एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स विल हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और देखिए, अब हम यहां पर आते हैं, जहां तक हमने बात की इस क्रेडिट देने की, सूद देने की, जहां तक हमने बात की माशरे में डिजिटल इकोनॉमी की, फ्रैक्शनल रिजर्व की, सरकारी बैंकों पर ऐसी कोई हाजत नहीं है, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि ये भी इसी किस्म की बैंकिंग प्रैक्टिसेस करें। सरकारी है ना, ठीक है, और जो लोगों को सर्विसेज देनी है वो ये सारे दे सकते हैं। लिहाजा अगला मेजर जो हम हुकूमत के लिए रिकमेंड करेंगे कि जब ये सरकारी बैंक ये सारी सर्विसेज देना शुरू करते हैं, देखिए, हमने आपको 3 चीजें बताई थी, एक पेपर करेंसी थी, एक रिबा था, एक फ्रैक्शनल रिजर्व थी। बिल्कुल। हम पेपर करेंसी को आखिर में खत्म करेंगे, पहले रिबा और फ्रैक्शनल रिजर्व को खत्म करते हैं। ठीक है। जब सरकारी बैंकिंग सिस्टम टेक ओवर करेगा तो वो मसलन नेशनल बैंक में तमाम सरकारी इदारों के अकाउंट्स हैं और सब अपने अकाउंट्स पर सूद लेते भी हैं, और नेशनल बैंक उन डिपॉजिट को आगे सूद पर देता भी, कॉर्पोरेट लेवल पर या मुख्तलिफ लेवल पर सूद पे देता भी है। ठीक है। नेशनल बैंक को भी या सरकारी बैंकों को भी सूद पर कारोबार बंद कर देना चाहिए अब। सही। और ये हम आपको अश्योर करते हैं कि इसके बावजूद ये प्रॉफिट में रहेंगे, इसके बावजूद ये सस्टेन कर सकेंगे। देखिए, फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को बड़े वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि आप रिबा और सूद का निजाम खत्म करके ऑल्टरनेट दूसरा निजाम शुरू कीजिए। चूंकि ये करना ही नहीं चाहते थे, लिहाजा इन्होंने कोई हल भी तलाश नहीं किया, और बार बार उसी जजमेंट्स को जो सुप्रीम कोर्ट की आई है, फेडरल शरीयत कोर्ट की आई है, कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक दूसरे की तरफ भेज रहे हैं कि आप फैसला कीजिए और आप फैसला कीजिए, और मामले को इतने अरसा डिले कर दिया है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। पूरे माशरे की मनी सप्लाई जब स्टेट बैंक्स में आ जाएगी, प्राइवेट बैंक से लेकर, जब सरकार और रियासत माशरे की मनी सप्लाई कंट्रोल करेगी और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग पर पाबंदी लगा दी जाएगी, आप कोई पैसा कर्ज नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, कर्ज उसी पैसे को दें जो है आपके पास, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप सूद पे कारोबार बंद कर दें, ना सरकारी इदारे सूद लें, ना ये बैंक आगे सूद पे दे। ठीक है। इस पेपर करेंसी इकोनॉमिक मॉडल में भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस अब बन चुकी हैं जिनको इस्लामिक बैंकिंग प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसके अंदर ऐसे हलाल काम हैं जिन पर खर्च किया जा सकता है। देखिए, कम से कम हुकूमत वक्त को अब यह फैसला कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान हुकूमत के तमाम इदारे जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, अपने बैंकों से ना सूद लेंगे ना ही सूद देंगे। सही। आपको अब सूद के खिलाफ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं।
بہت مذاق کر لیا آپ نے اللہ رسول کے ساتھ. 20 سال ہو گئے آپ کو حکم دیے ہوئے, ایون آپ کی سپریم کورٹ کے ذریعے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے بھی, اس سے بھی زیادہ کہ اس معاملات کو ختم کرو. لیکن کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی اور بے حیائی کی کہ سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ نہیں لیا کسی حکومت نے بیچ میں جو آئی. اناف, اب بس کریں اس معاملے کو. اب آپ کو اللہ رسول سے جنگ کو اپنی بند کرنا پڑے گا. اب کوئی قیامت نہیں برپا ہو جاتی منسٹری آف انٹیریئر کو اور منسٹری آف انفارمیشن کو اور منسٹری آف کمیونیکیشن کو کہ جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں یہ سود لینا بند کر دیں. اگر تم جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے رکھو, پیپر کرنسی بیس ہی رکھو, لیکن سود لینا بند کرو. دیکھیے بہت سارے بینک اکاؤنٹ آج کل بھی ماڈرن اکنامک سسٹم میں بھی سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں, کچھ سود والے اور کچھ کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ پہ سود نہیں ہوتا چاہے پیپر کرنسی ہو, اس کو ہم اسلامک نہیں کہتے, لیکن بہرحال سود نہیں ہے اس میں بھی. تو تمام سرکاری ادارے ان کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے کہ یہ سود کھا کھا کے اپنے اکاؤنٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جتنا پیسہ ہے اس میں کیوں نہیں گزارا کرتے. حکومت کو اب اسٹیپ لینا پڑے گا. جب حکومت اپنے لیول پر کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو یقین کیجئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے. اٹ کین بی ڈن. کوئی رسک میں کمی نہیں آئے گی, کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. سود سے ناپاکی اور حرام چیزوں سے بے برکتی آتی ہے. حکومت جتنے اکاؤنٹس ہیں نیشنل بینک میں اور اسٹیٹ بینکس میں ان میں سود لینا بند کرے. انٹرنل میٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر کے معاملات ابھی ہم کر رہے ہیں. دوسرا جو نیشنل بینک جو کارپوریٹ لینڈنگ کرتا ہے آگے حکومت کے دوسرے اداروں کو یا صوبوں کو لینڈنگ کرتا ہے, یہ وہ بغیر سود کی لینڈنگ کرے. آپ وہ تمام کی تمام لینڈنگ جو ملک کے اندر ہو رہی ہے, یعنی لٹرلی حال یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے کو سود پہ دے رہا ہے, دوسرا ادارہ تیسرے کو سود پہ دے رہا ہے, اس خرافات کو بند کریں. اللہ نے کوئی رسک میں کمی نہیں کرنی. بہت سارے ایسے میڈیمز آف انویسٹمنٹ ہیں موجود ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک یا دوسرے بینک انویسٹ کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں جائز طریقے پہ کاروبار میں شراکت کے ذریعے, مشارکت کے ذریعے, انویسٹمنٹ کے ذریعے, پراپرٹی میں, لینڈ پہ, زمینوں پہ, کہ جو باقاعدہ جس میں پروفٹ اور آمدنی ان کی آئے جس میں گزارا کر سکیں, جو منی لینڈنگ نہ ہو, سود خوری نہ ہو, کیا جا سکتا. آخر سو کالڈ جو آج کل اسلامک بینک بنے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے اس خاص قسم کی ٹرانزیکشنز میں, گو کہ سسٹم اسلامک نہیں بنے گا اس سے. پیپر کرنسی بیس سسٹم جب بھی ہوگا اور فریکشنل ریزرو بیس سسٹم جب بھی ہوگا اسلامک نہیں ہوگا. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام سرکاری بینکوں سے فریکشنل ریزرو بینکنگ ختم کیجیے, جو پیسے ہیں وہ خرچ کیجیے اور سود ختم کیجیے. جب یہ دو بڑے بڑے اسٹیپس آپ لیں گے اور پرائیویٹ بینکنگ سے جو منی سپلائی وہ کنٹرول کر رہے ہیں, جو معاشرے کو تلپٹ وہ کر رہے ہیں, جو معاشرے کی اٹھا پٹک انہوں نے برپا کی ہوئی ہے پورے معاشرے کی, جب وہ بند کریں گے اور سارا کچھ منی سپلائی حکومت اور اسٹیٹ اور ریاست کے پاس آئے گی تو ٹھہراؤ آ جائے گا معاشرے میں. جو سود اور ربا کی بے برکتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. جو انفلیشن اور مہنگائی ہے فریکشنل ریزرو کی وجہ سے جو پیسہ مارکیٹ میں پھینکا جا رہا ہے وہ پیسہ جو ہے ہی نہیں, جو ایجاد کیا جا رہا ہے, جب اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو معاشرے میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے اکنامک پروگرس سلو ہو گئی, لوگوں نے یہ کہنا ہے. دیکھیے اکنامک پروگرس سلو نہیں ہوگی, اسٹیبل ہوگی. اکنامک پروگرس وہ ہوگی کہ جہاں پر انفلیشن, مہنگائی رکنا شروع ہو جائے گی, قیمتوں میں استحکام اور ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ اس وقت اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے کہ جب انفلیشن کنٹرول کرنے لگتا ہے تب بھی یہ سود کے ریٹ بڑھانا شروع کرتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو 13-14% اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں, حرام کام کو حرام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی ہونے والا نہیں ہے. جو نیچرل پروسیس ہے اس کا کہ آپ ایک منی سپلائی جو انفلیٹڈ ہے, آرٹیفیشل ہے, اس کو کنٹرول کیجئے, ربا اور فریکشنل ریزرو کو کنٹرول کیجئے. اس کے بجائے یہ مزید ربا سے ربا کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں احمق لوگ. صحیح بات جاری رکھیں گے ہم. ابھی ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. زید صاحب بات کر رہے تھے کہ پرائیویٹ بینکنگ کو ختم ہو جانا چاہیے اور سرکاری بینکس کو ان ہونا چاہیے. ایسے میں لوگ جو ہیں وہ قرض کہاں سے لیں گے؟ پھر ان کی ضرورتیں تو وہیں کی وہیں ہیں نا. دیکھیے بات ہم نے آپ کو بتائی کہ ہم فی الحال پیپر اکنامک سسٹم کو ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ, اور اس پیپر اکنامک ماڈل کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے ناپاک سے, یعنی بالکل ناپاک سے اس کو ہم ایسی سٹیج پہ لا سکتے ہیں کہ کم از کم اکانومی سٹیبل تو ہونا, اور اس کے بعد اس پیپر کو ریپلیس کریں گے ریئل ویلتھ پہ, اس پہ ہم آگے آئیں گے. لیکن فی الحال ہم پیپر اکنامک ماڈل کی بات کر رہے ہیں. اس میں جو وہ پریکٹسز ہیں جو اس سسٹم کو بھی مزید انسٹیبل کر رہی ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے, یعنی ربا اور فریکشنل ریزرو اور پرائیویٹ بینکنگ. ان تین کو تو لازمن نکالنا ہے ورنہ سسٹم کبھی اسٹیبلائز ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ پوری دنیا میں پیپر کا نظام ہے فی الحال, لہذا کفر بھی مجبور ہے کہ پیپر کے سسٹم کو ایکسپٹ کرے اس بات کے باوجود کہ ہم اس کے بڑے بڑے پلرز کو گرا دیں. یعنی بڑے بڑے پلرز جو ہیں وہ پرائیویٹ بینکنگ ہے, ربا کا نظام ہے اور فریکشنل ریزرو ہے. اس کے بعد جو چوتھا پلر ہے وہ پیپر ہے, اور اگر آپ نے ان تین پلرز کو اٹیک کیا اور چوتھے پلر کو ریپلیس کر دیا, دس از کالڈ دی آلٹرنیٹ اکنامک ماڈل. اور یہ وہ راز ہے کہ جس کو یہ کئی سو سال سے چھپاتے چلے آ رہے تھے.
अभी हम फिलहाल स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप्स इसलिए बता रहे हैं कि ये सब डुएबल है, कोई इतना बड़ा तूफान नहीं है, ये नामुमकिनात में से नहीं है कि नहीं हो सकता। जो हुकूमत मुसलसल बेवकूफ बना रही है पूरी कौम को बरसों से, कि 1400 साल पहले जो अल्लाह रसूल का हुक्म आया, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में 1400 साल मुसल्लम और राज रहा है, इस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ने जिसको इस तरह हमारी रगों में सरायत कर दिया है कि लोग अभी समझते हैं कि इसके बगैर कोई निजाम कायम नहीं किया जा सकता। हमने आपको उसके सारे एस्पेक्ट ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करके दे दिए हैं कि हुकूमत वक्त चाहे तो मिनटों में फैसले किए जा सकते हैं, कोई इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगी, कोई इकोनॉमी में क्रैश नहीं आएगा, कोई तबाही बर्बादी बर्पा नहीं होगी। आपका सवाल यह था कि लोगों की जरूरियात किस तरह पूरी होंगी। देखिए, लोग फिर भी हुकूमत से, हुकूमती बैंक से कर्ज ले सकते हैं। अच्छा। और ये कर्ज शराकत पे भी हो सकते हैं। आखिर आज भी सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक मौजूद है ना, जो लोगों को कर्ज दे रहे हैं। जी बिल्कुल। वो कर्ज दे रहे हैं लोगों को शराकत पे, पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के ऊपर। तो वो सिलसिला नेशनल बैंक, स्टेट बैंक्स भी कर सकते हैं आम लोगों को कर्ज देने के लिए। जो बुनियादी जरूरत है लोगों की कि पैसे को महफूज रखने के लिए अकाउंट्स खोलें और उस अकाउंट्स के और पैसा ट्रांसफर करना है अगर एक जगह से दूसरी जगह, या डिपॉजिट करना है, या विड्रॉल करना है, या पेमेंट करनी है, ये सारा सिलसिला किया जा सकता है स्टेट बैंक्स के जरिए भी, जिनका मोटिव ग्रीड ना हो, जिनका मोटिव लालच ना हो, जो सूद पे कारोबार ना कर रहे हो। जब एक छोटा सा बैंक बगैर सूद के एक्सपेरिमेंट कर सकता है तो एक स्टेट बैंक क्यों नहीं कर सकता सूद पे। जब आप प्राइवेट बैंक्स को गायब कर दें और स्टेट बैंक एक बगैर सूदी बैंकारी शुरू करें, बगैर सूदी बैंकारी को हम जायज नहीं करार दे रहे हैं जो पेपर करेंसी पे बेस करती है, क्योंकि बैंकारी का लफ्ज भी और पेपर करेंसी भी दोनों ही हराम है। लेकिन हम इस माशरे की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसको भी हमने तब्दील नहीं किया है। ऐसा ही है कि जैसे पीएलएस अकाउंट्स की जगह या इंटरेस्ट बेस्ड अकाउंट्स की जगह आप करंट अकाउंट्स रख लें। तो फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लोगों के अकाउंट्स करंट अकाउंट्स हो सकते हैं सारे, हुकूमत के भी तमाम इदारे करंट अकाउंट्स रखें। जब हुकूमत भी कर्ज ले या हुकूमत के इदारे भी कर्ज लें अपने नेशनल बैंक या अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ, तो वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होने चाहिए किसी सूरत में भी। ये काम तो हुकूमत को लाजमन करना है, अपने खर्चे सूद से ना पूरे करें। ये कैलकुलेशन ना करें कि जो सूद की रकम हमें आ रही है उससे हमने इतने खर्चे अपने पूरे करने हैं, जितने पैसे मिले उसी में गुजारा करो। जब कैलकुलेशन ये शुरू हो जाए कि हमने सूद पे गुजारा करना है, तो फिर ये सारे दिमाग खराब होने शुरू होते हैं जो हो रहे हैं। तो वी हैव टू कम डाउन टू द बेसिक्स, वी हैव टू कम डाउन टू द फैक्ट कि जितने हैं पैसे, जितनी चादर है उसमें पांव फैलाना है, उसी में गुजारा करना है। सूद कैलकुलेशन से ही निकाल दे बाहर स्टेट बैंक्स के अंदर। प्राइवेट लोगों को कर्जे दिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो जाएगी, एन इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जीरो इंटरेस्ट रेट हो, जिसके अंदर इंटरेस्ट हो ही नहीं, जिसके अंदर सूद पे काम ही कारोबार ही ना किया जाए, और ये सारी फसाद शुरू होता है, यकीन कीजिएगा, सिर्फ प्राइवेट बैंकिंग की वजह से। और लोगों को यह क़यामत खेज बात लगेगी, एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगेगा ये आइडिया, लेकिन सो इट इज। प्राइवेट बैंकर्स भी एक्नॉलेज करते हैं इस बात को, हिस्ट्री भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है, अल्लाह रसूल ने भी यही बात कही है हमें। और हर चीज जो हमारे माशरे में आज फसाद, दुनिया में जो आज फसाद बरपा हुआ है, उसकी बेसिस ये वो बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं। हत्ता कि कायद आज़म ने भी जो बात कही थी अपनी स्पीच में स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर, वी हैव नो चॉइस, इट्स अ कलेक्टिव सुसाइड। इज्तिमाई खुदकुशी होगी अगर हम इस सिस्टम को अभी रिप्लेस ना करें और वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करते रहे जिस तरह ये ऑपरेट करता है। ये तबाह बर्बाद करवा चुका है माशरों को और कर रहा है और करता चला जाएगा। इसका इलाज ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के मनी सप्लाई कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इसका ऑल्टरनेट यहां पर आया। अब देखिए, अगला सवाल बड़ा लॉजिकल बनता है कि जिस तरह आपने बात कही कि लोग तो प्राइवेट बैंकों से इसलिए घर का होम लोन लेते हैं और बाकी कर्जे लेते हैं कि दे फील इनसिक्योर। अब यहां पर इसका अगला स्टेप यह आता है कि देखिए, जब हमने बात की कि आप प्राइवेट बैंकिंग को खत्म करें, जब हमने बात की कि स्टेट सारे पैसों को खुद कंट्रोल करे, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिस तरह फूड सिक्योरिटी की पहले हमने बात की थी, फिर फ्यूल सिक्योरिटी की बात की थी, और अब इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करके अपने हाथ में लेकर आई है, जो तीसरा स्टेप हमने बताया है। अब चौथा स्टेप यह है कि हुकूमत शुड मूव टू सोशल सिक्योरिटी, जिसको आज मगरिब में वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, हमें इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये क्या है। मगरिब के बहुत से लोग अपने गुलामों को जो घर के अंदर रखते हैं, जिसका वो ध्यान करते हैं, जिस तरह जो बात हमने पहले बताई थी, है मगरिब भी गुलाम उनका। इंग्लैंड और अमेरिका के लोग भी इसी बैंकिंग सिस्टम के गुलाम हैं, लेकिन ये वो गुलाम है जो घर के अंदर रहते हैं, लिहाजा इनको खाना अच्छा मिलता है, कपड़े अच्छे मिलते हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। मालिक के एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं तो समझते हैं हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई है। लेकिन हाल इस वक्त ये हुआ है कि पिछले 6 माह में सिर्फ इंग्लैंड में 45,000 घर लोग बेघर हुए, इसलिए कि वो सूद पे कर्जे नहीं अदा कर सके, उनको घरों से निकाल के सड़कों पर फेंक दिया गया। सिर्फ पिछले 6 माह के ये फिगर्स हैं, और ये उनकी 20 साल की तारीख में हाईएस्ट फिगर्स जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई वहां भी हिट की है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम वहां भी आया है, ग्लोबल फूड क्राइसिस हर तरफ है, हर जगह पे
دنیا میں پرابلم شروع ہو گئی ہے. آسٹریلیا میں اس سے برا حال ہے, امریکہ میں اس سے برا حال ہے. سب پرائم کرائسس جو وہاں پہ آیا ہوا ہے وہ ہولناک ہے. لوگوں کے گھر خالی ہو رہے ہیں کہ جو لوگ گھروں کی قسطیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں, سڑکوں پہ جا رہے ہیں, ویلفیئر پہ جا رہے ہیں. یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے. ان کے اچھے غلام بھی جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اس کے ایئر کنڈیشن کمرے میں, اب نکل کے کھیتوں میں جا رہے ہیں. وہ یہ اس ہر معاشرے کا انسان تکلیف میں اس بینکنگ سسٹم کی وجہ سے. تو اب پاکستان کی حکومت جب وہ سٹیپس لے لے گی جو ہم نے اوپر بتائے, تو نیکسٹ لاجیکل سٹیپ جو اس کے ساتھ ہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے. سوشل سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ایک جینوئن بیت المال کا قیام وجود میں لائیے. اچھا, دیکھیے کینیڈی نے فیڈرل ریزرو بینک کو توڑنے کے لیے براہ راست ایک پیرلل سسٹم شروع کیا تھا. کینیڈی نے یہ آرڈر پاس کیا تھا, یہ پوری تفصیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس نے کینیڈی ڈالرز جاری کیے تھے. اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ امریکن حکومت اپنے بینک نوٹس خود پرنٹ کر سکتی ہے اور اس کو فیڈرل ریزرو سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسکلی اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ امریکہ میں دو نظام بن گئے تھے امریکن ڈالر پرنٹ کرنے کے. ایک فیڈرل ریزرو تھا, ایک کینیڈی تھا. کینیڈی بھی اپنے ڈالرز پرنٹ کر رہا تھا, فیڈرل ریزرو بھی پرنٹ کر رہا تھا. لیکن کینیڈی جب اپنے ڈالر پرنٹ کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو فیڈرل ریزرو سے قرض لے کے کام نہیں کرنا پڑ رہا تھا, اور اس نے کینیڈی ڈالرز جو کہ چاندی کے سکے تھے وہ جاری کیے تھے. اس پر ہم آگے بات کریں گے. جی بالکل, ہم آگے بات کریں گے اور ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے اس نظام کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک ساتھ ساتھ پیرلل آلٹرنیٹ نظام بالکل ویسے ہی بنانا پڑے گا کہ جیسے کینیڈی نے بنایا تھا. کینیڈی کو تو انہوں نے اسیسنیٹ کر کے مار دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے سلور ڈالرز اور وہ قانون آج بھی امریکہ میں موجود ہے. اور امریکہ کا کوئی بادشاہ, کوئی صدر اگر یہ چاہے کہ میں فیڈرل ریزرو سے قرض لیے بغیر اپنے نوٹ چھاپوں تو وہ چھاپ سکتا ہے, لیکن ہمت کوئی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ کینیڈی کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں. صحیح. پاکستان میں بھی حکومت وقت آ گیا ہے کہ ایک جینوئن بیت المال قائم کیا جائے. جینوئن بیت المال کہ جو ایک طرف تو نیشنل بینک کی بات ہم نے کہی کہ پوری منی سپلائی بے شک پیپر کی ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن ساتھ اب ایک جینوئن بیت المال اس کے پیرل میں بنایا جائے جو ریئل ویلتھ بیسڈ ہو, یعنی انسانوں کی تمام وہ ضروریات جو پورے کرنے کی ہیں, جس کو ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں یا ایک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں, جس میں لوگوں کی بیسک فنڈامنٹل ضرورت, ان کے گھر پہ چھت ہو, ان کے پاس تعلیم ہو, ان کے پاس صحت کا انتظام ہو, ان کو پینے کا صاف پانی ہو, ان کے گھروں میں بجلی پانی اور گیس مل رہی ہو. یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اور جب وہ تمام معاملات کہ جو ہم نے اپنے اکنامک ٹیررزم کے اس پروگرام میں جو ایک کمیونٹی کو کرنے چاہیے, یعنی وہ سٹیپس کہ جو ایک کمیونٹی کو لینے چاہیے, جس میں کفالت ہے, جس کے اندر تعامل مسکین ہے, جس کے اندر تعلیم, اور جس کے اندر ایک کلیکٹو, ہم نے کہا تھا کہ بیت المال کمیونٹی بیت المال بنائیے, اسی لیول پر اس کو نیشنل لیول پر بیت المال بننے کی ضرورت ہے. اس طرح کا بیت المال نہیں جیسے آج کل بنا ہوا ہے جو مذاق ہے. جب امانت اور خیانت کا دھیان کیا جائے گا, جب بیت المال کے پیسے کو بیت المال ہی کا پیسہ اور امانت سمجھ کے خرچ کیا جائے گا, جب ایک ایسا, دیکھیے بینکس پیپر کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں سر, ہم نے اسٹیٹ بینک کی بات کی جو پیپر میں کرے گی, اب ہم بیت المال کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کموڈیٹیز ہوں گی. کموڈیٹیز کا مطلب ہے کہ یہاں پہ گندم ہوگی, یہاں پہ اسٹاکس ہوں گے, فوڈ سپلائیز ہوں گی, یہاں پہ گولڈ اینڈ سلور کرنسیز ہوں گی, یا گولڈ ڈپازٹس ہوں گے, ریزروز ہوں گے, جو آج کل ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. اسٹیٹ بینک کا نام ان ریئل ٹرمز ہونا تو بیت المال چاہیے, وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اور انفیکٹ یہ بات بڑی دلچسپ ہے یہاں پر کہ جب پاکستان بنا تھا تو آزاد کشمیر میں جو کشمیر آزاد کرا لیا گیا تھا, وہاں پر اسٹیٹ بینک کو بیت المال ہی کہا جاتا تھا. شروع میں اسٹیٹ بینک بیت المال کہلاتا تھا, بعد میں اس کا نام اسٹیٹ بینک رکھا گیا اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو بہرحال تو جو بیت المال کا کانسیپٹ ہے, جو سارے ایشوز ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کلیکٹو ارینجمنٹ میں جو ایک اجتماعی طور پر مسلمانوں کو کرنے چاہیے, وہ اسٹیٹ لیول پر کیے جائیں. ایگزیکٹلی وہی اسٹیپس ہیں جو اسٹیٹ لیول پہ لے, اور پورے ملک کے ہر شخص کی ذمہ داری آرام سے اٹھائی جا سکتی ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, ہمارے پاس دولت بھی ہے, ہمارے پاس زمین کے خزانے بھی موجود ہیں. ہماری سب سے بڑی دقت قیادت اور کرپشن ہے. سب سے بڑی دقت ہماری یہی ہے. جو وسائل پیپر کرنسی میں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں, جو خرچ بھی ہو رہے ہیں, استعمال بھی ہو رہے ہیں, 90% اس میں سے حرام میں ضائع ہو جاتے ہیں, ناپاکی میں ضائع ہو جاتے ہیں, استعمال نہیں ہوتے. صرف اگر حکومت یہ اشور کر لے, یقین کیجیے گا اس ملک میں کوئی شخص نہ بھوکا ہوگا, نہ کسی بچے کے بغیر تعلیم کے رہے گا, نہ کسی کے سر پہ ایسا ہوگا کہ اس کے سر پہ چھت نہ ہو. کوئی تکلیف اس ملک میں انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتی اگر ان تمام میجرز کو فالو کر لیا جائے کہ جو ہم بتا رہے ہیں ان سٹیپس میں. اب ہم ایک اگلے سٹیپ کی طرف آئیں گے. جب ہم بیت المال کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے کریٹیکل اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہوگا کہ جس طرح کینیڈی نے کینیڈی ڈالرز جاری کیے تھے, اس طرح جو بیت المال ہوگا اس کو اب آفیشیل سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے چاہیے. دیکھیے سونے اور چاندی کے سکے جب پاکستان بنا ہے تو چاندی کا سکہ اس وقت بھی ہوا کرتا تھا. اس وقت حکومت وقت نے یہ کیا تھا کہ چاندی کے سکوں کو پیپر کرنسی سے باندھ دیا تھا. مثلا یہ کہا کہ
चांदी 1 रुपया पेपर करेंसी जो है, 1 रुपए का जो पेपर करेंसी है वही 1 रुपए के चांदी के सिक्के की होगी। नतीजा ये हुआ कि चंद दिनों के बाद चांदी महंगी हो गई और लोगों ने चांदी के सिक्के पिघला पिघला के चांदी में इस्तेमाल कर लिए और सिक्के खत्म हो गए। अब जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो बैतुल माल को जारी करने चाहिए पैरेलल करेंसी के तौर पर, देखिए जिस तरह कैनेडी बैंक नोट्स भी थे और कैनेडी डॉलर्स भी थे, इस तरह पाकिस्तान हुकूमत के पेपर करेंसी और पाकिस्तान हुकूमत का सोने और चांदी का सिक्का दोनों जारी होने चाहिए, लेकिन इनकी आपस की रिलेशनशिप फिक्स नहीं होनी चाहिए। गोल्ड कॉइन की प्राइसेस वो होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में है। नतीजा ये होगा कि अगर आज 100 रुपए का गोल्ड कॉइन है या 100 रुपए का सिल्वर कॉइन है, अगर दुनिया में सिल्वर के रेट्स बढ़ते हैं तो वो 120 रुपए का सिल्वर कॉइन हो जाएगा। तो फिर लोग सिल्वर कॉइन को पिघलाएंगे नहीं, उसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, जो सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स को रिजर्व के तौर पर रखेगा वो गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस के साथ साथ उसकी सेविंग्स को भी प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। सही। अगर प्योर सिल्वर जो कि कॉइन की शक्ल में है और प्योर सिल्वर जो मार्केट में मिल रहा है, दोनों की प्राइसेस एक हैं, तो लोग फिर इस सिल्वर कॉइन को पिघलाना नहीं शुरू करेंगे। वो एक इसी तरह करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू करेगा जिस तरह खालिस चांदी मार्केट में इस्तेमाल होती है या खालिस सोना मार्केट में इस्तेमाल होता है। अब सोने और चांदी के सिक्के दोबारा इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हुकूमत वक्त को लाजमन दोबारा सोने और चांदी के सिक्के जारी करने चाहिए। जो मुसलमान लेकर कम अज कम ज़कात इसमें अदा करें, जो मुसलमान लेकर अपनी सेविंग्स इसमें बनाएं, जो बैंक्स में नहीं रखना चाहते अपनी सेविंग्स इसमें करें। और हमने कल जो कम्युनिटी के तौर पे मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पे जो काम करने चाहिए थे, उसमें हमने ये रेकमेंड किया था कि मुसलमान ज्वेलर्स, मुसलमान गोल्ड एसोसिएशन को चाहिए कि सोने और चांदी के सिक्के जारी करें अगर हुकूमत नहीं करती। अच्छा। अब हम हुकूमत वक्त से कह रहे हैं कि हुकूमत को ये काम करना चाहिए, क्योंकि नाउ इट इज हाई टाइम कि आप लोगों को पेपर करेंसी सिस्टम से निकालें। जो भी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान में आएगी, जो भी सिंसियर हुकूमत होगी, वो इन सारे स्टेप्स को लाजमन करेगी। जो हुकूमत नहीं करेगी उसकी असलियत हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये वो हैं जो हैं। और इस इकोनॉमिक मॉडल को जब आप इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पेपर करेंसी को फेज आउट करके आपने मूव करना है गोल्ड एंड सिल्वर इकोनॉमी के ऊपर। आपने नेशनल बैंक को भी क्लोज करके बैतुल माल की तरफ मूव करना है। और पहले प्राइवेट बैंकिंग को खत्म किया, नेशनल बैंक पे आए, नेशनल बैंक के बाद बैतुल माल की तरफ मूव किया। ये वो स्टेप्स हैं, ये वो मूवमेंट है कि जो माशरे में एक तसादुम बर्पा नहीं करेगी, माशरे में एक इतना बड़ा अपहीवल नहीं आएगा इकोनॉमिक और सोशल के, और इसको स्मूथली ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। ये सारे काम 2 या 3 साल के अंदर मुकम्मल किए जा सकते हैं, जो पिछले 50 साल से हुकूमतें और फाइनेंस मिनिस्टर्स बेवकूफ बना रहे हैं, बदनीयत लोग चूंकि करना नहीं चाहते थे, लिहाजा इस तरीके, वरना ये सोल्यूशंस इतने सिंपल हैं इंप्लीमेंट करना, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। एक तरफ आप करप्शन को रोकिए, एक तरफ जमीन के खजाने इस्तेमाल कीजिए, आप मुल्क को फूड सिक्योरिटी दीजिए, आप मुल्क को फ्यूल सिक्योरिटी दीजिए, आप जो एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, जो तबाहकुन निजाम है मॉडर्न प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम्स का, उसको कंट्रोल कीजिए। खुद बखुद माहौल ऐसा बन जाएगा दौलत, पेपर करेंसी की ही और जाहिरी तौर पे माशरे में दौलत की और ग़िज़ा की और खुराक की और सप्लाईज की, तजारत की इतनी फरावानी होगी कि आपको इतने आपके पास आमदनी आना शुरू हो जाएगी कि आप बराह रास्त गोल्ड करेंसी की तरफ मूव कर सकते हैं। ये तमाम इकोनॉमिक मॉडल्स 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हुकूमतों को लेने होंगे। हमने पूरा प्रोसेस अब बता दिया जी। हम आइंदा उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि जो हुकूमत वक्त को मुल्क से बाहर करने हैं। मुल्क से बाहर का मतलब है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, जो गैर मुल्कियों के साथ हमने मामला और डीलिंग करनी है, उसमें हम क्या करेंगे, उन सारे मामला को हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने यहां तक उन तमाम इश्यूज को डिस्कस कर लिया है कि जो हुकूमत वक्त को लेने चाहिए मुल्क के अंदर अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने के लिए। यहां पे हम एक बात बताना चाहेंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये 2 नापाक तरीन इदारे जब भी किसी मुल्क के साथ वास्ता और ताल्लुक कायम करते हैं, उस मुल्क को तबाह करा के छोड़ते हैं। इनका मैंडेट यही है। IMF के कानून में लिखा हुआ है कि कोई मुल्क गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे नहीं जाएगा और सोने और चांदी के सिक्कों में डील नहीं करेगा। सो हुकूमत वक्त को जब ये सारे मामला करने पड़ेंगे, तो इस बात का ध्यान करना जरूरी है कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक को करीब ना आने दें। जो कुछ करना है वो हम अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी जैद साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर एक स्टनिंग प्रोग्राम के लिए, और हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे अगले प्रोग्राम में इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से। नाज़रीन, इजाजत दीजिए ब्रास टैग से नुखबत मलिक को।